بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ترغیب علی رضی اللہ تعالی عنہ فی الامر بالمعروف وترہیبہ من ترک النہی عن المنکر واخرج ابن ابی شیبۃ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر ولتجدن في امر اللہ او لیصومنکم اقوام يعذبونكم ويعذبهم الله قال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم أنه قال في خطبته أيها الناس إنما هلك من هلك قبلكم بركوبهم المعاصي ولم تنههم الربانيون والأحبار كلما تمادوا في المعاصي ولم تنههم ربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات فمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال الجہاد ثلاثة جہاد بید وجہاد بلسان وجہاد بقلب فاول ما یغلب علیہ من الجہاد جہاد الید ثم جہاد اللسان ثم جہاد القلب فاذا كان القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منکرا نکس وجعل اعلاه اسفله قال اول ما تغلبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم ثم الجهاد بقلوبكم فأي قلب لم يعرف المعروف ولم ينكر المنكر نكس أعلاه أسفله كما ينكس الجراب فينثر ما فيه. إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقال بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر المنكر قال الناس ثلاثة فما سواهم فلا خير فيه رجل رأى فئة تقاتل في سبيل الله فجاهد بنفسه وماله ورجل جاهد بلسانه وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ورجل عرف الحق بقلبه. تو یہاں پر حیات الصحابہ کی تعلیم میں سے ایک حصہ جس میں اچھائی کا حکم کرنا اور برائیوں سے روکنا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال میں ایک قول ملتا ہے کہ حضرت فرماتے تھے کہ دعوت کے کام سے میں جو چاہتا ہوں وہ تمام چیزیں حیات الصحابہ میں لکھ دیا ہوں. جو بھی میں چاہتا ہوں ان تمام چیزوں کو اس میں لکھ دیا ہوں. تو امت کا یہ حال ہوگا، حضرت کے اقوال میں ہے، امت کا یہ حال ہوگا کہ امت ایک ایسی حالت پر پہنچے گی کہ نیکی کو نیکی نہیں سمجھے گی، گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گی. لوگوں کا یہ حال ہو جائے گا. آج نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد خوشی نہیں ہو رہی. تہجد پڑھا میں اور میرا دل خوشی نہیں آ رہی. روزہ رکھا میں، میرا دل خوش نہیں ہو رہا. تو کیا مطلب؟ نیکی کو نیکی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور گناہ کو گناہ سمجھنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے گی. میں گیا باہر، میرے سے بدنگاہی ہوئی، دل کو افسوس تک نہیں ہو رہا کہ میرے سے گناہ ہوا ہے. آج فجر کی نماز چھوٹی، حالانکہ نہیں چھوٹنا، دل افسوس بھی نہیں کر رہا. تو حضرت کا قول ہے کہ آج امت دین کو اتنا اجنبی بنا لی ہے کہ دین کے کام کرنے پر لوگوں کو خوشی نہیں ہو رہی اور دین کے گھٹنے پر لوگوں کو غم بھی نہیں ہوا. دین کا کام کرنے پر خوشی ہونا اور دین میں کچھ کمی کو دیکھ رہے تو دل میں کیا ہونا؟ غم ہونا، افسوس ہونا. یہاں پر اسی کا ذکر ہے. تو حضرت کا قول یہاں ٹکرا رہا ہے. بزرگان دین کے جو بھی اقوال ہوتے ہیں کسی نہ کسی آیت سے جا کر ٹکراتا ہے، نہ کسی حدیث سے جا کر ٹکراتا ہے. تو حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہاں معلوم ہے. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم نیک کام کرو تو دل خوش ہو جائے، جب گناہ کرے تو دل غم میں پڑ جائے تو سمجھو کہ تم مومن ہو. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. تو یہاں پر ایک حدیث بیان کر رہے ہیں جس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرما رہے ہیں لوگوں کو اچھائی کا حکم کر رہو،
बुराइयों से रोको, ये हुक्म देते हैं। लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहाउन्न अनिल मुनकर, ऐ लोगों अच्छाई का हुक्म करो, बुराइयों से रोको। व लतजिदुन्न फी अम्रिल्लाह, और अल्लाह के दीन के काम में अपने आप को थकाओ, अल्लाह के दीन के काम में अपने आप को क्या करो, थकाओ। और आगे फरमाते हैं औ लयसूमन्नकुम अक़वामुन युअज़्ज़िबूनकुम व युअज़्ज़िबुहुमुल्लाह, वरना एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम पर तुम्हारे जालिम लोग मुसल्लत हो जाएंगे, तुम पर तुम्हारे जालिम लोग मुसल्लत हो जाएंगे। और उस वक़्त क्या होगा, अलैकुम शिरारुकुम सुम्मा यदउ खियारुकुम फला युस्तजाबु लहुम। अल्लाहु अकबर। फरमा रहे हैं जब तुम्हारे बदतरीन लोग तुम्हारे सरदार बन जाएंगे, जालिम लोग सरदार बन जाएंगे, जब तुम में के नेक लोग दुआएं करेंगे, दुआएं कबूल नहीं होंगी। नेक लोग दुआएं करेंगे, आज है नेक लोग नहीं है दुनिया में, है फिर भी जालिम ज़ोरों पर है, उरूज पर है, जुल्म पर जुल्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि दुआएं कबूल नहीं हो रही। यही फरमाए सुम्मा यदउ खियारुकुम, तुम्हारे नेक लोग, अच्छे लोग, तुम्हें सबसे बेहतरीन लोग दुआएं करेंगे, लेकिन उनकी दुआएं क्या नहीं होगी, कबूल नहीं होगी। क्यों? इसलिए कि अच्छाई का हुक्म बुराई को उससे रोकने से दूर हो गए हैं। ये इसके पीछे लगे रहना है कि हमेशा अच्छाई का अपनी हैसियत के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से, अभी वो भी आगे आएगा। तो आगे फरमाते हैं अय्युहन्नास इन्नमा हलक मन हलक क़ब्लकुम बिरुकूबिहिमुल मासी वलम तन्हाहुमुर रब्बानियून वल अहबार, तुम में से पहली उम्मतें इसी बात की वजह से हलाक हुए हैं जब उनकी उम्मतें बुरे कामों को इख्तियार करती थी तो उनमें के अच्छे लोग उनको नहीं रोकते थे, उनके अच्छे लोग उनको नहीं रोकते थे। चलो भाई उनका दिन उनके साथ, हमारा दिन हमारे साथ, उनकी नमाज उनके साथ, हमारी नमाज हमारे साथ, हमें कहीं को बोलने जाना, उन्हें शराब पीता है कि नमाज छोड़ता है कि क्या करता है कि हम ना क्या, ये सोच उनके अंदर थी। तो जब वो पूरी उम्मत हलाक हो गई, तो आज भी हमारे लिए भी ज़रूरी है। आज क्या है, लोगों के अंदर ये कैसा मिजाज आ गया है, नमाज पढ़ने वालों को देखकर क्या बोलते हैं, नमाज उनका काम है, नमाज पढ़ने का काम उनका है, नमाज मेरे ऊपर फ़र्ज नहीं है। ये हालत आ जाती है। तो इसलिए फरमा रहे हैं पिछले लोगों की उम्मतों में जब गुनाह का इर्तिकाब लोग करते थे, उनमें के अच्छे लोग उनको बुरे कामों से नहीं रोकते थे, तो पूरी उम्मत हलाक हो गई, सब हलाक हो गई। कमा तमादो फिल मासी, जब उनको नहीं रोकते थे, उसके बाद क्या होता था, अखज़तहुमुल उक़ूबात, अल्लाह के अज़ाबात उनको पकड़ने लगे। पिछले ज़माने में बचपन में सुनते थे हम लोग, वहाँ ज़लज़ला आया, यहाँ ज़लज़ला आया, वहाँ ये हुआ, वो ये हुआ। आज हिंदुस्तान में और आंध्रा में, हमारे इलाके में कसरत से हो रहे नहीं हो रहे। पहले वहाँ होते थे, सुनते थे नहीं बचपन में, वहाँ ये हुआ ये हुआ, आज हमारे पास होते हैं। तो ही बताते हैं उक़ूबात, अल्लाह के अज़ाबात पकड़ किसी भी शक्ल में हो सकते हैं, ज़लज़ले की शक्ल में, बारिश की शक्ल में, हवाओं की शक्ल में, जालिम की शक्ल में, रोज़ी में कमी की शक्ल में, बीमारी की शक्ल में, किसी भी शक्ल में आ सकती है अल्लाह की पकड़। वही फरमा रहे अच्छाई का हुक्म करो, बुराइयों से रोको, तो जब तुम लोग बच सकते हो, वरना नहीं बच सकते। फमुरू बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, इसलिए अच्छाई का हुक्म करो, बुराइयों से रोको। क़ब्ला अन यंज़िला अलैकुम मिस्लुल लज़ी नज़ला बिहिम, इससे पहले कि तुम पर भी वही चीज़ें नाजिल हो जाए जो पहली उम्मतों पर नाजिल हुई थी। पत्थरों की बारिश है, तो ऐसे अज़ाबात अल्लाह दे सकता है। वो अज़ाबात आने से पहले इस काम को पकड़ो, अच्छाई का हुक्म करो, बुराइयों से रोको, ये मकाम कभी मत छोड़ो। वालमू, ये बात असल है, ये सुनिए, फरमाते हैं वालमू अन्नल अम्र बिल मारूफी वन नही अनिल मुनकरी ला यक़तउ रिज़्क़न वला युक़र्रिबु अजलन, तुम्हारा इस काम को करने से, तुम्हारा दीन के काम को करने से, अच्छाई का हुक्म करने से, बुराइयों से रोकने से, ये तुम्हारे रिस्क को कम भी नहीं करता और तुम्हारी मौत को करीब भी नहीं करता। तुम्हें जितना रिस्क मिलना है मिलेगा, तुम्हारी मौत जब आएगी तभी आएगी। मैं 40 दिन चले गया तो मेरा कितना नुकसान होता ना, मैं 4 महीने चले गया तो मेरा कितना नुकसान होता ना, मैं गश्त को चले गया कितने बेपराह चले जाते ना, मैं 3 दिन चला गया मेरा कितना नुकसान होता ना। ये नको सोचो बोलते हैं, यानी अल्लाह के दिन के काम करने में तुम्हारे रिस्क में कमी नहीं होती, तुम्हारी मौत करीब भी नहीं होती। जब मौत आना है तभी आएगी, तुम्हें जितना रिस्क मिलना है वो मिलेगा। तुम इस अच्छाई का हुक्म करते रहो, बुराइयों से रोकते रहो।
اس کے بعد فرماتے ہیں الجہاد ثلاثۃ، قسم کے ہیں، 3 قسم کے ہیں۔ جہاد بیدن، سب سے پہلا جہاد ہاتھ سے کرنے کا جو صحابہ کرے ہیں، کس سے کرتے تھے؟ ہاتھ سے کرتے تھے، وہ جہاد۔ دوسرا جہاد زبان کا جہاد، باطل کے سامنے زبان کو استعمال کرنا، باطل قوم کے سامنے زبان سے ان کا ٹکر لینا۔ دوسرا آ کر وہ جہاد بقلب، تیسرا جہاد دل کا ہے۔ 3 جہاد سمجھ میں آ گئے۔ اس کے فرماتے ہیں فاول ما یغلب علیہ من الجہاد جہاد الید، امت میں سے سب سے پہلے ہاتھ کا جہاد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ثم جہاد باللسان، اور یہ دل کا زبان کا جہاد بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی کہ کیا کیسا ختم ہوگا؟ سامنے برے کام کو ہوتے ہوئے دیکھیں گے لیکن نہیں بول پائیں گے، بول نہیں پائیں گے تمہیں کر رہے سو غلط نہیں، کیوں؟ ان کے مرتبے کو، ان کے مال کو، ان کے عہدے کو یا پھر رشتے کو دیکھ کر ہم کیا کر دیں گے؟ رک جائیں گے، حالانکہ ہمارے لیے حق ہے کہ ہم بولیں ان کو۔ یہ علم ہے، یہ جانکاری ہے، تو ہم لوگ کیا کرنا؟ ان کو روکنا، وہی بتا رہے۔ اس کے بعد زبان کا بھی یہ جو حق ہے ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ثم جہاد القلب، یہ دیکھو کہاں تک آ گیا، دل کا جہاد بھی ختم ہو جائے گا۔ ہاتھ سے روکنے کا کیا مطلب؟ میرا بیٹا ہے، میرے بیٹے پر میرا ہاتھ چل سکتا نہیں، مار کو بولنا اسے یہ تو کر رہا سو غلط۔ میں بڑا بھائی ہوں، چھوٹے بھائی کو میں مار کو بول سکتا ہوں۔ حاکم ہے، نماز چھوڑ رہا تو انہیں اسے سزا دے سکتا، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے استعمال کر سکتا، یہ مراد ہے۔ اور اس کے بعد زبان سے، میرا بڑے بھائی ہے، میرے والد صاحب، زبان سے بولا نرمی سے، نماز چھوڑ رہے نماز کو چھوڑو، یہ کرو، زبان سے۔ دل کا جہاد بھی ختم ہو جائے گا۔ دل کا کیا؟ دل کے اندر برا سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی، وہ دل سے کیا ہے؟ دیکھو فَإِذَا كَانَ الْقَلْبُ لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكَرُ مُنْكَرًا نُكِّسًا، فرماتے ہیں دل کا جہاد ختم ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے دل کے اندر سے یہ کیفیت ختم ہو جائے گی کہ نیک کام کو نیک نہیں سمجھے گا، برے کام کو برا نہیں سمجھے گا۔ نیک کام کو نیک نہیں سمجھے گا، برے کام کو برا نہیں سمجھے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ تمام کے دلوں کو الٹا کر دیں گے، نکسا، ان کے دلوں کو پلٹا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب کوئی بات اثر نہیں کرے گی، کوئی بات اثر نہیں کرے گی۔ کتنے لوگ، آج میں بتایا نا، اتنے نوجوان لوگ ہیں، اللہ اکبر، ان کی صبح، ان کی شام، ان کی دوپہر شرابوں میں گزر رہی ہے، دلوں کے اندر گناہ بول کے نہیں ہے، دلوں میں گناہ بول کے سمجھنے کی صلاحیت نہیں، نیک سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، یہاں پر ایک بات فرما رہے ہیں، ہلاک من لم یأمر بالمعروف وینہی عن المنکر، دیکھو وہ لوگ ہلاک ہو گئے جو بھلائی کا حکم نہیں کرتے اور برائیوں سے نہیں روکتے۔ بل ہلاک من لم یعرف قلبہ، اس کے بعد فرماتے ہیں وہ لوگ بھی ہلاک ہو گئے جن کے دل یہ کیفیت میں آ گئے کہ اچھے کام کو اچھا نہیں سمجھ رہے، برے کام کو برا نہیں سمجھ رہے۔ آج ہوا نہیں ہے بھئی، لوگوں کے اندر یہ حالت ہے نہیں ہے، برے کو برا نہیں سمجھ رہے، نیکی کو نیکی نہیں سمجھ رہے۔ سمجھ رہے؟ نماز پڑھنے جا رہا ہے ایک آدمی، اب جاتے ہوئے ان کے دل کے اندر خیال بھی نہیں آ رہا نیک کام کر رہا بول، کیوں؟ دل اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ نیک کو نیک سمجھنے کی طاقت نہیں ہے، وہی بتا رہے ہیں وَيُنْكَرِ الْمُنْكَرِ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں النَّاسُ ثَلَاثَةٌ، لوگ بھی 3 قسم کے ہیں، فَمَا سِوَاهُمْ فَلَا خَيْرَ فِيهِ، لوگوں کی 3 جماعتیں ہیں، 3 جماعتیں کامیاب، ان 3 کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب ناکام ہیں۔ کتنے لوگ کامیاب ہیں؟ 3 لوگ، باقی سب لوگ ناکام۔ کون کون؟ ثلاثة رجل رأى فئة تقاتل في سبيل الله فجاهد بنفسه وماله، ایک وہ جو اپنے جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے اللہ کے راستے میں جاتے ہیں، یہ پہلی جماعت کامیاب ہے۔ دوسری ورجل جاهد بلسانه وأمر بالمعروف ونهى عن المنکر، دوسرا وہ جو زبان سے اللہ کے راستے میں چلتا ہے، اللہ کے دین کا کام کس سے کر رہا؟ زبان سے کر رہا، لوگوں میں دعوت دے رہا، چلتا پھرتا لوگوں میں جا کر بیان کرتا، سمجھاتا ہے، یہ دین کی بات پہنچا رہا، زبان سے پہنچا رہا، تو یہ بھی کامیاب ہے۔ اس کے بعد وَرَجُلٌ عَرَّفَ الْحَقَّ بِقَلْبِهِ، وہ آدمی بھی کامیاب ہے جس کا دل ہمیشہ حق کو پہچانتا ہے۔ حق کو پہچاننے کا کیا مطلب؟ یہ وقت میں میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، یہ دل کے اندر آ جانا۔ علم کا مقصد کیا ہے؟ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا، اس وقت کیا چاہتا۔ نماز کا اذان ہو گیا، اب اذان ہونے کے بعد قرآن لے بیٹھے تو جماعت کھڑتی ہے، قرآن بھی عبادت اشتہ نہیں، اس وقت میرا اللہ نماز پڑھنے کو چاہتا ہے، تو یہ دل کی کیفیت ہو جانا۔ وَرَجُلٌ عَرَّفَ الْحَقَّ بِقَلْبِهِ، حق کو اپنے دل سے پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر آ جانا۔
پہچاننے کی صلاحیت اس کے اندر آ جانا. اس کے بعد دیکھیے فرماتے ہیں آج تو اللہ معاف کرے یہ ابھی جو جملہ آ رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ گناہ نہیں کر رہے لیکن گناہ کرنے والوں کے برابر ہیں. گناہ نہیں کر رہے گناہ کرنے والوں کے برابر ہے. کیسا ہے دیکھو اذا رأیت المنکر فلم تستطع له تغییرا فحسبک ان یعلم اللہ انک تکرہ بقلبک. فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی کسی برے کام کو دیکھے, جب تم میں سے کوئی کسی برے کام کو دیکھے, اللہ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ کام کو تمہارا دل برا سمجھ رہا ہے, اللہ کو معلوم ہو میرا دل اس کام کو کیا سمجھ رہا ہے, برا سمجھ رہا ہے. یہ کیفیت کب آئے گی؟ جب ہم لوگ اپنے دل کو پاک صاف رکھیں گے, اعمال کے ساتھ منور کریں گے, ذکر کے ساتھ منور کریں گے, نماز کے ذریعے سے منور کریں گے. جب دل کے اندر ایک کیفیت آئے گی, دودھ والا دودھ دینے آتا, برتن دھویا ہوا نہیں ہے, رات کی دال اس میں پڑی ہوئی ہے, وہ لجا کو دودھ ڈالو بولے تو ڈالتا کیا بھائی؟ اس کی شان کے خلاف ہے, دودھ نہیں ڈالتا انہیں, چاہے تو واپس چلے جاتا, پیسے دو نہ کو دو, میری شان نہیں ہے اس کو دودھ نہیں ڈالتا بولتا. ایسے اللہ ہی بولتے یہ کیفیت آنا بولے تو تمہارا دل تمہارے اعمال کے ذریعے سے, ذکر کے ذریعے سے, نماز کے ذریعے سے, تلاوت کے ذریعے سے دل منور رہنا, تب یہ کیفیت آتی. برے کام کو دیکھتے ہی استغفر اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہ حفاظت فرمائے. اس طریقے سے دل کے اندر کہ برے کو برا سمجھنا, برا وہ آدمی کو برا نہیں سمجھنا, پھر سمجھ رہے ہیں, وہ آدمی کو حقیر نہیں سمجھنا, برے کام کو برا سمجھنا, امت کے حال پر رحم کھانا, یہ مراد ہے. تو اللہ جاننا کہ یہ کام کو, یہاں بھی دیکھیے تکرہ بقلبک, اس کام کو تمہارا دل برا سمجھے, اس آدمی کو نہیں, اس کام کو برا سمجھے. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں ان الرجل یشهد المعصیۃ یعمل بها فیکرہها فیکون کمن غاب عنها. ایک جگہ گناہ ہو رہا ہے, آدمی وہاں پر موجود ہے, اس کام کو ناپسند کر رہا, تو وہ آدمی ایسا ہے گویا کہ انہیں وہاں نہیں ہے. بس میں جا رہے, گانا لگا دیے, دل بے چین ہو رہا, کیا بھی گانا لگا دیے, گانا لگا دیے, تو یہ آدمی وہاں نہیں ہے, اللہ اسے ثواب دیتے. بچ رہا انہیں, وہ گانے سے بچ رہا, اپنے ذہن کو دور کر رہا نہیں ہے, وہ گانا نہیں سنیا, انہیں سننے کا جو گناہ پڑتا وہ گناہ نہیں پڑتا اس سے, کہتے تو انہیں اس سے دور بھاگ رہا. اس کے فرماتے ہیں وَيَغِيبُ عَنْهَا فَيَرْزَهَا فَيَكُونُ كَمَنْ شَهِدَهَا. ایک آدمی ہے گناہ کا کام ہونے کی جگہ میں نہیں ہے, ایک جگہ زنا ہو رہا ہے, ایک جگہ شراب پی جا رہی ہے, ایک جگہ گانا سن رہے, فلم دیکھ رہے, وہاں نہیں ہے انہیں, لیکن میں رہتا تو کرتا میں بھی, تو کرنے والوں کے برابر کا گناہ ہے اسے, کرنے والوں کے برابر گناہ اسے بھی ہے, نہیں ہے انہیں وہاں, راضی ہے, راضی رہنے کی وجہ سے اسے پورا کا برابر گناہ ملتا ہے اسے. ایک آدمی بس میں جا رہا, گانے چل رہے, فلم چل رہے, انہیں اپنی نگاہوں کو ہٹا رہا, یہاں مسجد میں بیٹھ کو ذکر کر رہا ہے ایک آدمی, اس کے برابر اسے ثواب بچ رہا. تو وہ بتاتے ہیں یہاں پر, تو یہ آدمی حالانکہ کام نہیں کر رہا, راضی رہنے کی وجہ سے گناہ میں برابر کا شریک ہے. ایک آدمی نیک کام, برا کام ہو رہا اس سے بچ رہا, نیک کام میں برابر, اور گناہ کر رہا نہیں کر رہا, لیکن ہے تو میں کرتوں بولتا ہے, تو اب ان کے برابر کا ہو جاتا. کمن غاب عنہا. اس کے فرماتے ہیں یذهب الصالحون, ایک دن ایسا وقت آئے گا لوگوں کے اوپر, ان میں سے تمام نیک لوگ ختم ہو جائیں گے, تمام نیک لوگ ختم ہو جائیں گے, بڑے بزرگان دین ختم ہو جائیں گے, بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے ختم ہو جائیں گے. وَيَبْقَى أَهْلُ الرَّيْبِ, صرف دین میں شک کرنے والے باقی رہ جائیں گے, دین میں شک کرنے والے, اللہ پر شک کرنے والے, آخرت پر شک کرنے والے, قبر پر شک کرنے والے, آخرت کے عذاب پر شک کرنے والے, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ, جن چیزوں پر ایمان لانا اس پر شک کرنے والے پیدا ہو جائیں گے. من لم یعرف معروفا ولا ینکر منکرا, اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو بھلائی کو بھلائی نہیں سمجھیں گے, برائی کو برا نہیں سمجھیں گے. ایسا زمانے میں آ جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسے زمانے کو دیکھ رہے ہیں, تو اس لیے محنت میں لگے رہنا, محنت کرتے رہنا, جو بھی ہماری طاقت ہے, ہماری استطاعت ہے, ہم جتنا کر سکتے ہیں ہم لگے رہنا. ہماری ذات مقصود ہے, ہماری ذات کے ساتھ ہم لوگ جن لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں ان کے ساتھ لے کر چلنا, سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزا الله أن محمدا ما هو أهله صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.